بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ دن بھر درس و تدریس، مسائل کا استنباط اور استخراج، قرآن و حدیث میں غور و فکر اور فقہ کی ترتیب وغیرہ میں مشغول رہتے، اور جب شام ہوتی، عشاء کا وقت ہوتا، لوگ عشاء کی نماز پڑھ کر چلے جاتے تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نماز کے لیے نیت باندھ کر کھڑے ہو جاتے، اور یہ رکعتوں کا سلسلہ فجر کے وقت تک چلتا رہتا۔ شروع میں 100 رکعت نماز پڑھا کرتے تھے۔ امام اعظم ایک دن کہیں جا رہے تھے، راستے میں ایک شخص نے ایک اپنے ساتھی سے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو دکھا کر آہستہ سے کہا کہ یہ جو بزرگ جا رہے ہیں، یہ روزانہ 500 رکعت نماز پڑھا کرتے ہیں۔ وہ تو آہستہ سے کہہ رہا تھا، لیکن امام صاحب کے کانوں میں اس کی آواز پہنچ گئی۔ امام صاحب نے اپنے دل میں کہا کہ اللہ اکبر، یہ میرے بارے میں یہ خیال رکھتا ہے کہ میں 500 رکعت نماز روزانہ پڑھتا ہوں، جبکہ میں صرف 100 ہی رکعت نماز پڑھتا ہوں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ قرآن کریم میں اس آیت کا مصداق بن جاؤں۔ وَيُحِبُّونَ أَن يُحْمَدُوا بِمَا لَمْ يَفْعَلُوا۔ ترجمہ: اور وہ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ان کی تعریف کی جائے ایسی بات پر جو انہوں نے نہیں کی۔ اگر میں اس کا مصداق بن گیا تو کیا ہوگا؟ جہنم کی سزا ہوگی۔ امام صاحب نے کہا کہ لوگ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ میں 500 رکعت نماز پڑھتا ہوں تو آج سے 500 رکعت نماز پڑھوں گا، اور اس کے بعد سے امام صاحب کا یہی معمول بن گیا اور زندگی بھر یہی معمول رہا۔ کتابوں کے اندر لکھا ہے کہ 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا کی۔ آپ کی پوری رات عبادت کے اندر گزر جاتی تھی۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ہمارے بزرگوں کا عجیب حال تھا۔ دیکھیے کس طرح اللہ کو مقصود بنا کر زندگی گزاری جاتی ہے۔ لہٰذا پڑھو لکھو، تحقیق کرو، مطالعہ کرو اور لوگوں کے لیے نیک کام کرو، ہمدردی اور غمخواری کے کام بھی کرو، دعوت و تبلیغ کے کام بھی کرو، لوگوں کو نصیحت کرو، عبرت کی باتیں بتاؤ، اللہ کی طرف لوگوں کو متوجہ کرو، لیکن ان ساری چیزوں کے ساتھ کبھی اس کو نہ بھولو کہ میں پیدا ہی ہوا ہوں اپنے رب کے لیے۔ وہی مقصود ہے، وہی مطلوب ہے۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کر کے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، اور ساتھ ہی ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔